اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اپنی محفل میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جنات کے بارے میں کس قسم کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ کافی آیات ہیں، اس لیے میں نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے انشاءاللہ آج کریں گے اور نیکسٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں جنات کے بارے میں بہت غلط عقائد اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ایسی ہیں جن میں حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کو ہی صحیح طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طریقے سے جنات کے بارے میں بیان فرمایا ہے تو ہمارے بہت سارے غلط عقیدے ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج اس بات کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم مختلف مقامات پر مختلف آیات میں جنات کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الرحمن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنات کی تخلیق کیسے کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو اس میں آیت نمبر سورہ الرحمن کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ یہاں پر لفظ جان جو ہے یہ جن کی جمع ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقہ، اللہ نے پیدا کیا جنوں کو۔ اب بتایا ہے کہ کیسے، کس چیز سے بنایا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں استعمال کی ہیں، ایک تو لفظ نار ہے، نار تو آگ کو کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا لفظ استعمال کیا ہے مارج، مارج شعلے کو کہتے ہیں۔ تو آگ سے جو شعلہ اٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے ان جنات کی تخلیق کی گئی ہے۔ ابھی کس طرح سے ہے کچھ تفصیل آگے ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو اس نے ہمیں نہیں بتائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری سورہ الحجر کی 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنات انسان کی تخلیق سے پہلے ان کی تخلیق کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جنات پرانی مخلوق ہیں اور انسان سے بہت پہلے، کتنے پہلے یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ بتایا ہے کہ انسان بعد میں پیدا کیا ہے، جن ان سے پہلے پیدا کی جا چکے تھے۔ تو ان 2 آیات میں سورہ الحجر کی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان کس چیز سے تخلیق کیا گیا، اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اس سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے جن جو ہے وہ ان میں کیا چیز ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے ان کی تخلیق کے لیے۔ تو پہلی آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ من صلصال، یہاں ہم کچھ الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلصال جو ہے یہ سلسلہ سے بنا ہے، اس کا لفظ جو ہے عربی کے 4 لیٹرز ہیں، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کو ایسے ٹچ کرنا کہ اس میں سے کھنکتی ہوئی آواز نکلے۔ اور اس کی ایک مثال ہے جیسے کہ اگر آپ ایک گھڑا لے لیں اور خالی ہو اندر سے اور باہر سے اس کو کسی چیز سے، کسی میٹل سے ٹچ کریں تو اس کے اندر سے ایک آواز سی نکلے گی، وہ آواز جو ہے وہ کھنکتی ہوئی صلصال کی آواز کہلاتی ہے۔ تو ایسی ایک مٹی سے بنایا ہمہ مسنون، ہمہ کہتے ہیں ایک کالی قسم کی مٹی۔ تو جہاں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے کسی بھی حصے سے، عموماً پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مٹی کالی ہوتی ہے جو کہ جہاں والکینوز ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی مٹی سے بتایا ہے۔ اور مسنون یہ ہے کہ اس میں جب پانی ڈالیں مٹی میں اور اس کو گوندھ لیں جیسے گارا ہو جاتا ہے، ایسی مٹی سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والجان خلقناہ، اور جن جو ہیں اس نے ان کی تخلیق فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من قبل۔ یہاں پر یہ من قبل کا لفظ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان بعد میں تخلیق ہوئے ہیں اور جن ان سے پہلے تخلیق کیے جا چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ یہ من نارن سموم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، نار تو آگ ہے، اس کا مطلب ہے آگ سے پیدا کیا ہے ان کو، لیکن یہ سموم جو ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی ہے کہ اسکورچنگ ہیٹ، بہت سخت
گرم چیز ہوتی ہے، دوسری ایک ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، اس کے بھی معنی ہے سموم کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کی تخلیق ایک ایسی آگ سے کی گئی ہے جس میں کہ دھواں بھی نہیں ہوتا اور اس میں شدت گرمی کی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الذاریات میں کہ جنات کی اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر آیت کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا نہیں کیا جن کو اور انس کو، جنات کو اور انسانوں کو، مگر، اللہ کا مطلب ہے مگر، کس کام کے لیے؟ لیعبدونی، یہ لفظ ہے، میں آپ اس کی تشریح 1 منٹ میں اور کروں گا، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہ نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ جب زیر ہے تو یہ ایکچولی میرے کے معنی میں آ رہا ہے، چھوٹی یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ تو یہاں پر اس کے بجائے زیر لگا کے کہا جا رہا ہے کہ لیعبدونی، میری، اگر آپ اسے روکیں گے تو یوں پڑھیں گے لیعبدون، لیکن اصل لفظ ہے لیعبدونی، اور ای جو ہے اس کا مطلب ہے میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنات کی اور انسان کی یقیناً پیدائش صرف اس لیے کی گئی ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اچھا، اب آگے چلیے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الکہف میں فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں جن ہے، اور اس کے لیے آیت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ناؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھا، بلکہ وہ جنوں میں ہی سے ایک جن تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کری۔ اچھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کی اور شیطان کی حقیقت انسان کو قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے کہ جن کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اب آپ اس پہ غور کیجئے گا آیت پہ، اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ، کیا تم لیتے ہو، منتخب کرتے ہو اس کو، یعنی شیطان کو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو۔ اب یہ جن آ گئے سارے، شیطان اور اس کی اولادوں میں سے سب جن آ گئے۔ اولیاء، ایز اے دوست کے طور پہ کیا تم انہیں لیتے ہو؟ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے جو یہ غلط حرکت کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں۔ من دونی، میرے بجائے، یعنی بجائے کہ میں کسی چیز کا مسئلہ حل کروں تم ان جنوں کو پکڑتے ہو اور ان کے پاس جاتے ہو اور ان سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ سب شیاطین کا عمل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں غور کرو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں، تم سب کے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ غلط حرکت کرتے ہیں، ظالم کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارننگ کر رہے ہیں انسان کو کہ اگر تم میری عبادت کرو گے اور مجھ سے ہی مدد مانگو گے اور مجھے ہی اپنا اولیاء اور ولی بناؤ گے، تو پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان جھوٹے شیاطین اور جنات کے پاس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے سوائے اس کے کہ دشمنی کر کے اور تمہارے عقائد کو خراب کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد چلیے سورہ الاسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید جنات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے، یہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سب کے سب انسان اور جس کے ساتھ اپنے سارے جن شامل کر لو، اور اگر تم کوشش کرو کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ، تو تم نہیں بنا سکتے۔ قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، لا ان اجتمعت الانس والجن، اگر جمع کر دیے جائیں سارے انسان اور سارے جن، علی، اس بات پر، ان یاتو، تاکہ وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی مثال،
کچھ آیتیں، کچھ صورتیں اللہ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے، دعویٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس جیسی کتاب، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہو جائیں، سب مل کے بیٹھ جائیں، سب اکٹھی بھی کوشش کریں، نہ صرف انسان بلکہ سارے جن، تب بھی وہ اس قرآن جیسی مثال کتاب کی نہیں لا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے جنات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتے ہیں کہ جن اور انسان جو ہیں ان کو زمین و آسمان کی حدود میں مقید کر دیا گیا ہے۔ یہ کتنا ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، تھوڑا بہت آگے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو قرآن میں مخاطب کرتا ہے۔ یہ خیال رکھیے آپ کہ قرآن جو ہے وہ جنات کے لیے بھی نازل ہوا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہاں یہ سورہ جن بھی ہے، ہم اس کی بھی تشریح دیکھیں گے بعد میں، اللہ سبحانہ و تعالی اکثر مقامات پر قرآن میں جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن انہی کی کتاب بھی ہے انسان کے علاوہ۔ تو اس آیت میں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالی دونوں مخلوقات کو اکٹھا خطاب کر رہے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے گروہوں جن کے اور انسانوں کے، ان استطاعتم، اگر تمہاری استطاعت ہو سکے، اگر تمہیں قدرت حاصل ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو دکھا دو نکل کے اللہ تعالیٰ کی حدود جو اس نے تمہارے لیے زمین میں اور آسمان میں قائم کر دی ہیں، ان کی حدود سے جہاں تک تمہیں ایکسس دی گئی ہے وہاں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ جن زیادہ دور تک پہنچ سکتے ہیں، انسان اپنے تھوڑا بہت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے زمین سے اب۔ والارض، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں ایسی قدرت ہے تو کر کے دکھاؤ، نکل جاؤ زمین اور آسمان کی حدود سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے سوائے زور کے، اپنی کوششیں کر دیکھو، اگر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو، اور کتنی دور جا سکو گے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ رحمان میں اگین اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 34 میں، اور اس آیت کا ریپیٹیشن بھی ہے، کہ انسان اور جنات دونوں سے مخاطب ہیں یہاں پہ۔ دیکھیے یہ لفظ تکذبان جو ہے یہ جمع ہے دو کی، اسی طرح سے ربو کما بھی دو کی جمع ہے، کم سب کی جمع ہوتی ہے اور کما دو کی جمع ہوتی ہے۔ تو یہاں دو گروہوں سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک گروہ ہے انسان کا اور ایک گروہ ہے جنات کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو، اب ایے جو ہے وہ کون کون سی، اور العالیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، تو کون کون سی نعمتوں کو ربکما، اپنے رب کی اے دو گروہوں، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، اور اس آیت کی ریپیٹیشن ہے سورہ الرحمن میں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیا کرتے ہیں، وہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جو کام اللہ سے دعا کر کے پورا کیا جا سکتا ہے وہ ان کو جنوں کو بلا کے ان سے وہ کام کرنے وانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہ جھوٹ کا سہارا ہے سارا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اولاد بنا دیے، بیٹے اور بیٹیاں ان جنوں کی، بغیر علم کے، کوئی علم نہیں ہے، یہ جھوٹا سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وتعالی، اور بلند ہیں، اما یصفون، یہ بھی جھوٹ جو کچھ گھڑ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ کا کاروبار ہے جس سے چلا رہے ہیں۔ اور یہ وہاں پہلے زمانے میں بھی ہو رہا تھا، یہ ضروری نہیں کہ ابھی ہو رہا ہو، وہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ، اور اب بھی کچھ معاشروں میں، کچھ ملکوں میں یہ عام طور پر اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔
اچھا، دوسری چیز اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے اور ان کے جنوں کے درمیان میں ایک رشتہ قائم کر دیا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی ریلیشن ہے، ایک دوسرے سے جو بھی چاہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو یہ معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، تو جنوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، ان کے علم میں ہے کہ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ بھی پیش کیے جائیں گے، پکڑ کے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اپنے حساب کتاب کے لیے۔ ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، سورہ الناس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں کہ وہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہے جو بھی ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کے نالوں دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، سورہ الناس ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ 2 قسم کی ہستیاں ہیں جو وسوسے ڈالتی ہیں، ایک تو من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی خراب کرنے کے لیے جھوٹی باتیں آپ کو بتائیں گے، آپ کو آگے غلط چیزیں بتائیں گے اور آپ کو پریشان کریں گے۔ اسی طریقے سے جنات کا معاملہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان کو ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ انسان کے ذہن پر حملہ کر کے اور اس کو مختلف قسم کے عقائد میں مبتلا کر دے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، اور ان میں دشمنوں میں 2 قسم کے ہیں، کچھ انسان بھی ان کے نبی پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ شیاطین بھی کوشش کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پیغمبر کی بات کو ان تک پہنچنے میں نہ پہنچانے میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ کیا کرتے ہیں آپس میں کہ یہ ایک انسان اور یہ جن جو ہیں جب مخالفت پر آتے ہیں پیغمبر کی یا اس کے پیغام کی یا اس کے ان لوگوں کی جو کہ اس کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے ذہن میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں ہوتی تو غرور ہے، دھوکہ ہے، غرور کے معنی ہے دھوکہ ہے۔ زخرف القول، قول زخرف کہتے ہیں سونے کو، تو اپنی بات پہ سونے کی وہ چڑھا کے اور دھوکے کی بات اس طریقے سے پیش کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب ما فعلوا ہو تو وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ امتحان کے طور پر یہ چیزیں سامنے لائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، جو کچھ بھی یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ یہ بھی انہی آیت سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھی جو جھوٹ کا کاروبار جنوں کو استعمال کر کے کیا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو ان کو، علیحدہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس میں شامل مت ہو ان کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر انسان کو اور جنوں کو ہداہا، ان کی ہدایت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ جو نافرمانی کریں گے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں، یہ عالم امتحان میں دنیا میں ہوں گے، اور نافرمانی کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، کہ میرا جو میں نے کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی یا پوری ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے
اور انسانوں سے اکٹھا میں ان کو بھر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک آگے کچھ چلتے ہیں، کچھ آیات ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے جنات کے بارے میں ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے۔ ان کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن میں سورہ جن ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جنوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وسلم جب تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں تو قرآن کو سنا اور بہت احترام سے سنا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم ایک نئی کتاب، نیا قرآن سن کر آئے ہیں، اور پھر اس کو وہ بہت عمدہ آیات ہیں، انشاءاللہ ان کا اگلے ہفتے میں مطالعہ کریں گے۔ تو آج کے سیشن میں کچھ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مزید آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں پر جو خاص چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کو حکمرانی عطا فرمائی تھی جنوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اور پرندوں کے اوپر۔ تو یہاں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن اللہ نے ان کو جنوں کے اوپر ایک حکمرانی عطا فرمائی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اچھا، دوسری بات سورہ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی عدالت میں، ان کے محفلوں میں جن بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ بڑی صلاحیت والے جن تھے اور نیک جن تھے۔ تو اس میں ایک مرتبہ جب سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ ملکہ سبا کا تخت لایا جائے، تو ایک جن نے یہ پیشکش کی تھی کہ میں لے کر آؤں گا اور بہت جلدی اور ایمانداری سے لے کر آؤں گا۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جو بہت ہی قوی قسم کا تھا، اس نے یہ کہا انا آتی کا، میں لے آؤں گا یہ تخت، بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم اپنا عدالت یا سیشن میں سے یا جو تمہارے محفل ہے اس سے تم اٹھ کھڑے ہو، اس سے پہلے ہی میں جا کے لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِّيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس بات پر قوی ہوں اور امین ہوں۔ دیکھیے اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو اللہ نے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو نیک لوگ ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بہت امانت دار ہوں، بہت امین ہوں میں، تو جنوں میں بھی نیک ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ انسان اور جن دونوں عالم امتحان میں ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں دونوں کھڑے کیے جائیں گے اور دونوں سے سوال جواب ہوں گے، تو یہاں بھی وہ جن جو نیکی پر رہتے ہیں، یہ ایک جن ان میں سے تھا۔ اچھا، یہی نہیں صرف، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ تو اس سورہ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان کے لیے جو ہوا تھی وہ تابع فرما دی تھی، تو وہ چلا کرتی تھی ان کے حکم سے، صبح اور شام میں، اور لمبے لمبے سفر پہ جایا کرتی تھی، اور جو بھی ان کا مقصد ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے ایک چشمہ بہا دیا تھا تانبے کا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور ان کے پاس وہ جن تھے، یعنی اللہ نے ان کو حاکمیت عطا فرمائی تھی جنوں کے اوپر، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو اللہ کے اپنے رب کے حکم سے ان کی خدمت میں مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اور وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی کچھ خلاف ورزی کرتے تھے تو ہمارے حکم کی، تو ہمیں نے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، سخت قسم کی آگ جو اس کی سزا دیا کرتے تھے۔ اور یہ جن کیا کیا بناتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبِ، یہ جن جو تھے وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام بناتے تھے، اور وہ جو تھے محارب محراب کی جمع ہے اور قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تماثیل اور تصویریں اور مورتیاں اور اس قسم کی چیزیں بناتے تھے۔
وجفان کل جواب، اور بڑے بڑے تالاب جیسے وہ بناتے تھے، وقدور الراسیات، اور دیگیں جو اپنی جگہ جمی ہوتی تھیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جو انسان نہیں بنا سکتے وہ جن بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اور نیکی کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم لوگ میرے شکر ادا گزار ہیں۔ تو اس کے بعد صرف ایک اور آیت ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں بھی جنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر اس آخری آیت کی جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے سے کچھ تعمیر کا کام لے رہے تھے جنوں سے، اور وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے عصا کے سہارے سے کھڑے تھے۔ تو ان کی وہ جن جو تھے وہ ان کے سامنے تعمیر کر رہے تھے مختلف قسم کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کو موت آئی، تو وہ اس طریقے سے عصا کی پکڑے ہوئے پوزیشن میں کھڑے تھے کہ وہ گرے نہیں، لیکن چونکہ وہ لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لکڑی کمزور ہو گئی، جو یا تو کسی دیمک نے یا کسی چھوٹی جانور نے اس کو کاٹا تو وہ گر گئے۔ تو جب وہ گر گئے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو مردہ ہیں اب، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب کہ ہم نے نازل طے کر دیا، قضا یعنی ان کی موت آئے گی سلیمان علیہ السلام کی، ما دلہم علی موتہ، سو کسی نے بھی ان کی موت کا پتہ نہیں دیا، الا دابۃ الارض، سوائے ایک چھوٹی سی مخلوق تھی، اس کو آپ دیمک بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی گلہری بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ زمین کی ایک مخلوق کی تھی، تاکلو من ساعتا، وہ ان کی عصا جو لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اس کو اس نے کھایا۔ تو فلما خرّا، تو پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تو تبینت الجن، تو جب ان جنوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ان کی موت ہو چکی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس مشقت کے عذاب میں جو ان کو سلیمان علیہ السلام نے محنت پہ لگایا ہوا تھا، وہ اس کو چھوڑ کے وہ پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے وہاں پہ، لیکن وہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلا۔ تو یہ آیات ہیں، اس کے علاوہ تقریباً اتنی ہی آیات اور ہیں جنہیں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کوشش کروں گا پیش کرنے کے لیے۔ بہت عمدہ وہ آیات ہیں جنات کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور ہمارے معاشروں میں جو یہ جھوٹ کے کاروبار چل رہے ہیں، اگر وہاں کے علماء، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان آیات کا مطالعہ کریں، ان آیات کی تشریح کریں، تو یہ بہت ساری چیزیں جن میں کہ ہماری امت مبتلا ہے اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔